ایک مولوی صاحب نے ہمارے حضرت کے بیانات سنے، اپنی بیوی کو پردہ کرا لیا. تو جب اپنی بیوی کو پردہ کرایا نا تو اس کے بھائی کہنے لگے مولوی ہماری تو دیکھ لی تو نے، اپنی والی نہیں دکھا رہا. اس کو تانے دیتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی دیکھ لی غلط، اب آپ بھی نہیں دکھاؤ، ہم نے کب کہا ہے کہ دکھاؤ میں. تو یہ بھی یاد رکھیں پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی ایک بات، عورت اگر پردہ نہیں کرتی تو مرد پہ چھپنا فرض نہیں ہے کہ وہ لیڈیز سے چھپتا پھرے برقعے پہن کے کونے میں جا کے بیٹھ جائے. مرد تو آزاد ہے، وہ تو چلے گا پھرے گا. عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے چھپائے. اگر وہ نہیں چھپاتی تو پھر مرد اس کو دیکھنا جائز ہے نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو اور دل برائی سے پاک ہو تو پھر مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی برائی نہ ہو اور کوئی ضرورت ہو. ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ بہت سارے مواقع پر ضرورت ہوتی ہے. آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی ٹیچر جو ہے نا وہ لیڈیز مس ہیں جو پڑھا رہی ہیں آپ کو کالج میں. اب گورنمنٹ کے کالج ہیں، اس میں آپ کے کہنے سے تھوڑی کوئی ٹیچر رکھے گا وہاں پہ. تو اس میں یہ ہے کہ بار بار بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے اس کی طرف. یا کسی انٹرویو، کسی کمپنی میں گئے انٹرویو دینے کے لیے، انٹرویو لینے والی لڑکی ہے. اب آپ منہ نیچے کر کے پڑھیں گے تو آپ کے 0 نمبر آئیں گے. اس میں باڈی لینگویج کے بھی نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بات چیت کرنے کا اس کو تمیز بھی ہے یا نہیں؟ شرما رہا ہے، بغلوں میں گھس رہا ہے اپنا انٹرویو دیتے ہوئے، تو وہ نہیں شرما رہی تو بھی شرما رہا ہے بھائی. تو ایسی صورت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. ایئر ہوسٹس ہے جہاز میں، بٹن دبائے ٹرن آگے جی پلیز 1 لیٹر بوتل لے آئیں. دیکھ ادھر رہا ہے، پتہ نہیں سامنے کون آ رہا ہے، ایئر ہوسٹس آ رہی ہے، اس کا چچا تو نہیں آ گیا، انہیں کو بھیج دے. تو یہ ضرورت کے دکاندار کو لیڈیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اب یہ لیڈیز کپڑے کی جتنی دکانیں ہیں ان میں دکاندار اگر جو گاہک کسٹمر جو آئی ہے خاتون اس کو نہیں دیکھے گا اور منہ نیچے کر کے بیٹھا رہے گا، ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے گا، تھوڑی دیر میں دکان اس کی خالی ہو جائے گی. تو یہ وہ ضرورت کے مواقع ہیں جہاں مرد کو عورت کو دیکھنا پڑتا ہے. اور بھی بہت سارے مواقع ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اگر ذرا بھی دل میں شہوت کا، برائی کا خیال آ رہا ہے پھر نظر ڈالنا جائز نہیں، پھر اجازت نہیں. آج کل لڑکے بری نیت ہی سے دیکھتے ہیں بازاروں میں جا کے اور پھر جناب فضول قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں صاف ہیں. صاف ہیں تو تم دیکھ کیوں رہے؟ تمہیں ضرورت کیا دیکھنے کی؟ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کیوں رہے؟ تو عورت اگر ان رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی، چچزاد بھائی ہے، دیور ہے، شوہر کا خالو، شوہر کا پھپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، یہ سارے نامحرم ہیں اس کے لیے. شوہر اس کا ہے، شوہر کا ابا اس کا ابا بن گیا، شوہر کی اماں اس کی اماں بن گئی، اور دادا پر دادا بھی بن گئے اس کے. باقی کوئی کچھ بھی نہیں بنا اس کا. ٹھیک ہے نا؟ اصول و فروع بنتے ہیں. شوہر کے باپ دادا اور شوہر کی اولادیں اس کی ہو گئی، باقی بھائی بہن چچے تائے مامے خالے نانکے دادکے یہ سب ویسے کے دادکے سے مراد ددیال کے دوسرے رشتے دار، یہ سب نامحرم عورت ہیں. ان سے عورت پہ پردہ کرنا فرض ہے. رہا چہرے کا پردہ، تو چہرے کے پردے کے بارے میں چاروں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرے کا پردہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب کچھ جسم کے اعضاء ایسے ہیں جن میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو وہ چھپانے ہی چھپانے. مرد کو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ یہ چھپانا فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے کے یہ چھپانا نامحرم مرد سے فرض ہے.